دوسرا عقیدہ صحابہ کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام 1,24,000 قوموں میں سارے کے سارے محفوظ ہیں، سارے کے سارے محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے جو ان سے گناہ ہو گیا ہے بشری تقاضے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، نام اعمال سے ان کے گناہوں کو مٹا دیا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے جو آخرت کے اندر ان کو عذاب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ان سے محفوظ رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دیا ہے۔ جب تم اپنے دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ غزوہ احد کے اندر جب لڑائی ہو رہی تھی تو شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم بے ہمت ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ایک معاملے کے اندر تم نے جھگڑا کیا، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے میرے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جس چیز کو تم پسند کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں دکھا دیا ہے۔ یعنی غزوہ احد کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ایک پہاڑی کے اوپر مقرر کیا کہ آپ نے یہی ٹھہرنا، یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو۔ جب شروع کے اندر فتح ہو گئی تو صحابہ کا جو 50 تھے آپس کے اندر اختلاف ہو گیا کہ اب ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم یہی ٹھہریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ کسی صورت کے اندر یہاں سے نہیں ہٹنا۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، ایک معاملے کے اندر تم نے جھگڑا کیا، تو جھگڑے سے یہی مراد ہے مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے جو فتح عطا فرما دی وہ تم سے پھیر لی، یہ پھر جو فتح ہوگی پھر وہ شکست کے اندر تبدیل ہوگی۔ کیوں؟ لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان ہے، تمہارے آزمائش لے کہ کون سچے مومن ہے، کون تمہارے اندر منافق ہے۔ تو سچے بھی معلوم ہو گئے اور جو منافق تھے وہ بھی معلوم ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جو تم سے لغزش ہو گئی تھی، جو تم سے خطا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ معاف فرما دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر مہربان ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی پر اور مہاجرین صحابہ پر اور انصار صحابہ پر اور ان لوگوں کے اوپر جو ان کی اتباع کی، ان کے اوپر مہربانی فرمائی ہے کہ جنگ کے اندر جب یہ شریک تھے تو ان کے دل ڈگمگا گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کی۔ ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم، ان کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ شفقت فرمانے والے ہیں۔ تو ان دو آیاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم محفوظ ہیں کہ ان سے جو گناہ ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کا معاملہ صاف کر دیا، ان کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا۔ اس گناہ کی وجہ سے جو آخرت کے اندر جو ان کا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرما دیا ہے۔ تو